بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال تھوڑے جے وقت اپنا سبق تواڈے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا. میری ایک درخواست ہے، جتھے اتنی دیر تو تشریف فرماؤ، تھوڑا جا وقت دل جمی نال بیٹھ کے اس طالب علم دی گفتگو سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ. بیٹھے رہو گے انشاءاللہ. اٹھن بیٹھن والا سلسلہ پھر نہ کرو، بچے بھی بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو. اللہ تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. تواڈی ہمت ہے ماشاءاللہ، مغرب تو بعد دے بیٹھے ہو، ان تک بیٹھے ہو. اللہ تواڈا بیٹھنا قبول فرما لے، اور آج دا یہ بیٹھنا اللہ تواڈی نجات دا ذریعہ بنا دے. آج دی اس مجلس دی مناسبت نال دو تین باتاں میرے ذہن وچ نے جیڑیاں کتاب و سنت دی روشنی تو تساں احباب تے گوش گزار کرنا چاہنا. الحمدللہ اے ادارہ، اے جامعہ جتھوں طالبات قرآن و سنت دی تعلیم حاصل کر کے سند فراغت لے کے اپنے کرانوں لوٹ رہیاں نے، اور میرے طالب علم پائی جنہ قرآن و سنت پڑھ کے سند فراغت حاصل کی تھی. اے جیڑا علم اساں پڑھے ہے، اس علم دے کچھ تقاضے نے. سب تو پہلا تقاضا اے ہے کہ جو پڑھے ہے او دیتے عمل کیتا جائے. وہ چاہے پڑھن والا مرد ہوئے یا پڑھن والی عورت ہوئے،
کتاب و سنت دے علم دا تقاضا اے ویکھ کے پڑھن تو بعد جو پڑھے ہے او دیتے عمل کیتا جائے، کیونکہ قیامت دا دن ہونے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد گونج پہ جا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم اللہ دے سامنے اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالاں دے جواب نہ دے لے۔ کنے سوالاں دے جواب؟ 5 سوالاں دے جواب ابن آدم، اور تسی سارے ابن آدم ہو، اسی بھی ابن آدم، سارے مخلوق انسانہ دی سارے آدم دی اولاد نے 5 سوالاں دے جواب جب تک اسی اللہ دے سامنے دے نہ لواں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اور سوال کیڑے نے؟ ذرا سماعت فرمانا۔ پہلا سوال اللہ نے جڑا کرنا ہے، فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے، رب نے پوچھنا ہے اے بندیا دس اپنی عمر کتھے گزار کے آیا ہے؟ ان عمر ہی، اللہ نے ایدی عمر دے متعلق سوال کرنا ہے، اپنی عمر کتھے گزار کے آیا ہے، ساری عمر کی کردہ رہے ہیں؟ ایدہ جواب میں بھی دینا ہے، تساں بھی دینا ہے، مرداں بھی دینا ہے، عورتاں بھی دینا ہے۔ نمبر 2 اللہ نے پوچھنا ہے ان شباب ہی، اے میرے بندیا دس اپنی جوانی کتے گزار کے آئے ہیں؟ حالانکہ عمر وچ جوانی آندی ہے کہ نہیں آندی؟ دسو جی، عمر وچ جوانی آندی ہے، بچپنا آندا ہے، نو عمری آندی ہے، جوانی آندی ہے، بڑھاپا آندا ہے، مرن پیدا ہون تو لے کے مرن تک سارا اے حصہ عمر وچ آندا ہے۔ لیکن نبی پاک فرماندے نے اللہ نے جوانی دے متعلق الگ تو سوال کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جوانی ایک ایسی عمر ہے کہ جدے اندر برائی کرنے والا برائی کرنا چاہے تے کر سکتا ہے، اچھائی کرنے والا اچھائی کرنا چاہے تے کر سکتا ہے، برائی دی طاقت بھی موجود ہے، اچھائی دی طاقت بھی موجود ہے، اور اے اللہ نے ایسی عمر عطا فرمائی ہے جس عمر چ ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، جذبات بھی نے، اے انسان جو کرنا چاہے انہوں اللہ کرن دی توفیق بھی عطا فرما دیندے۔ اس واسطے میرے رب نے کل قیامت نو سوال کرنا ان شباب ہی، اے میرے بندیا دس اپنی جوانی کتے گزار کے آئے ہیں؟ تے میں اے حدیث پڑھ کے سنا کے تے میں ایک بات کیا کرنا، الحمدللہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو سانو ایسے طبقے دے اندر شامل اپنی رحمت نال فرما دیتا ہے کہ جڑے قال اللہ و قال الرسول پڑھن والے اور قال اللہ قال الرسول دیاں صداواں بلند کرن والے، دن رات اللہ دے دین دا کام کرن والے، ایسے طبقے دے اندر اللہ تو سانو بھی شامل کر دیتا ہے۔ اسی بھی کوئی ریڑ دیاں کھڑ دیاں کچھ نہ کچھ قال اللہ قال الرسول دا سبق پڑھ دے رہنے ہیں، کچھ سن دے سنان دے رہنے ہیں، تے کل قیامت نو جدوں تو ربا ساڑھے کلو سوال کریں گا اور دس اپنی جوانی کتے گزار کے آئے ہیں؟ اسی آقاں گے اللہ اسا اپنی جوانی گزاری راتانو تیرے دین دی تبلیغ کر کے، اللہ اپنی جوانی گزاری دن دے وقت احادیث پڑھا کے، اللہ اپنی جوانی گزاری تیرے قرآن دی تعلیم دے کے، اسا اپنی جوانی گزاری کتاب و سنت دی تعلیم و تدریس دا کم کر کے، اور انشاءاللہ منو اپنے رب دی رحمت تے بڑی امید ہے اگر ساڑھے اندر خلوص ہے اسی عمل اللہ دی رضا واسطے کرنے ہیں، انشاءاللہ ساڑھا اے عمل ساڑھی نجات دا سامان انشاءاللہ بن جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ کیوں جی تسی بھی چاہتے ہو کہ تواڈی جوانی بھی اسی طرح گزرے؟ چاہتے ہو؟ آج جڑے جوان بڑھے دے چلو جوانی گزار بیٹھے نے، جوان جڑے بیٹھے ہو تسی بھی چاہتے ہو کہ جوانی اس طرح گزرے؟
او دے واسطے بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ دے قرآن نال جڑ جاؤ، نبی علیہ السلام دی احادیث نال جڑ جاؤ، قال اللہ قال الرسول دے اس محکمے نال جڑ جاؤ، دن رات اللہ دے دین دا کم کرنے والے بن جاؤ، دن رات اللہ دے دین دی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ، دن رات کتاب و سنت دی تعلیم و تدریس دا کم کرنے والے بن جاؤ۔ اگر مرد ہو تسی بھی اس شعبے نال جڑ جاؤ، اگر خواتین ہو تسی بھی اس شعبے نال جڑ جاؤ، انشاءاللہ اگر ساڑیاں جوانیاں کتاب و سنت دی خدمت کردیاں گزر گئیاں تے کل قیامت نو ساڑا جواب یہی ہوئے گا، اللہ تو جاننا ساڑی جوانی گزری ہے، تیرا قرآن پڑھ دیاں پڑھان دیاں گزری ہے، ساڑی جوانی گزری ہے، تیرے نبی دا فرمان سن دیاں سنا دیاں گزری ہے۔ اے رب نے سوال کرنا ہے قیامت والے دن، اور تیسرا سوال رب نے کی کرنا ہے، تیسرا اور چوتھا نبی پاک فرمان دینے اللہ نے پوچھنا ہے مال دے متعلق کہ مال کمایا کتھوں سے تے مال خرچ کتھے کر کے آئے ہیں، من این اکتسبا مال کمایا کتھوں سے وفیما انفقتا تے خرچ کتھے کر کے آئے ہیں، جن نے حلال کمایا تے جائز طریقے نال کمایا ہے او تے جواب اللہ دے ہاں دے سکے گا، سرخرو ہو جائے گا، جن نے جائز جگہ دے ہوتے مال اپنا خرچ کیتا ہے وہ بھی قیامت والے دن اللہ دے سامنے اس جواب دے اندر سرخرو ہو جائے گا۔ وہ آکے گا اللہ مزدوریاں کیتیاں محنتاں کیتیاں، اللہ رزق حلال کمایا، اللہ جائز طریقے نال کمایا، حرام نہیں کمایا، سود دا مال نہیں کمایا، جھوٹ بول کے نہیں کمایا، بے ایمانی کر کے نہیں کمایا، فراڈ کر کے نہیں کمایا، دھوکا دے کے نہیں کمایا، دو نمبری کر کے نہیں کمایا، ربا حلال کمایا تے جیڑا تیرا سوال ہے فیما انفقتا اللہ تیری راہ دے اندر خرچ کردا رہیا، مسجداں بنائیاں، مدارس دے اندر اللہ خرچ کیتا، طلباء تے خرچ کیتا، انہاں دیاں کتاباں تے خرچ کیتا، طالب علماں دے اللہ انہاں دی معیشت تے خرچ کیتا، علماء دی خدمت تے خرچ کیتا، اللہ تیرے دین واسطے خرچ کیتا، تیری راہ دے اندر خرچ کیتا، اور جڑے کر رہے نے انشاءاللہ قیامت نو اللہ دے سامنے سرخرو ہو سکن گے۔ یہ چار سوال ہو گئے تے جیڑا سوال میں تانوں اصل وچ سنانا چاہنا سا، جتھے لے آنا چاہنا او اے سوال ہے۔ پنجواں سوال جیڑا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نے قیامت والے دن کرنا ہے، او سوال مینوں بھی ہونا ہے، او سوال میرے دوستو تانوں ساریاں نو ہونا ہے، او سوال جمعے پڑھن والیاں نو ہونا ہے، او سوال درس سنن والیاں نو ہونا ہے، او سوال معلمات نو ہونا ہے، او سوال جناب طالبات نو ہونا ہے، او سوال معلمین نو ہونا ہے، او سوال طالبین نو ہونا ہے، او سارے نو مسلماناں نو میرے رب نے سوال کرنا ہے، اور اس سوال دا جواب سانو دینا پینا ہے۔ ذرا غور کرو کہ اسی اس سوال دا کنا کو جواب دے پاواں گے۔ سوال کی رب نے کرنا ہے؟ اللہ نے پوچھنا ہے جیڑا علم میں تینوں سکھایا سی اس علم تے عمل کنا کو کر کے آئے۔ اے میں گل شروع دے اندر بنیادی طور تے تواڈے سامنے بیان کی تھی کہ جو اسی پڑھ رہے ہیں، جو سکھ رہے ہیں، سب تو پہلے دا تقاضا یہ ہے یہ دیتے عمل کیتا جائے۔ بولو کی کیتا جائے؟ عمل کیتا جائے۔ تسی درس سن رہے ہو پہ تو انو قیامت نو رب نے پوچھنا ہے جیڑا درساں علم سکھیا سی او تے عمل کنا کیتا، جیڑے خطبیاں علم حاصل کرتے نے انہاں کولوں او تے متعلق سوال ہونا ہے، جیڑے استاداں کولوں بیٹھ کے علم پڑھتے نے انہاں کولوں او تے متعلق سوال ہونا ہے۔ سب تو پہلے اس علم دا تقاضا اے ہے جو پڑھیے او تے عمل کریے۔ اللہ مینوں اور توانوں میریاں بیٹیاں بہناں نو اور میرے بھائیاں نو سب نو اللہ کتاب و سنت جو نہ پڑھے اللہ سانو سارے انو تے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، اور لیبل لگان نل بندہ کامیاب نہیں ہوندا، اشتہار چھپ جان نل بندہ کامیاب نہیں ہوندا، حافظ قرآن دا لیبل لگ جائے بندہ کامیاب نہیں ہوندا، عالم دین دا لیبل لگ جائے بندہ کامیاب نہیں ہوندا، بچہ
25 ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ کیتا ہے، کامیاب نہیں ہوندا۔ ویکھیا کردار جاندا ہے، جانچیا کردار جاندا ہے، انہاں سنداں دی کوئی حیثیت نہیں، انہاں لیبلاں دی کوئی حیثیت نہیں۔ عمل پیدا کریے اپنے اندر، کردار اپنا بنائیے، کتاب و سنت دے مطابق جو پڑھنے ہاں او دے تے عمل پیرا ہو جائیے۔ اے دے اندر ہی نجات ہے، اے دے اندر ہی کامیابی ہے، اے دے اندر ہی کامرانی ہے۔ اے جو پڑھے ہے او دا پہلا تقاضا اے ہے کہ عمل کیتا جائے، دوسرا تقاضا اے آپ بھی عمل کیتا جائے اور جتھوں تک ممکن ہو سکے اینو اگے لوگاں تک بھی پہنچایا جائے۔ او پاویں میں تسیو، پاویں امام مقتدی ہے، پاویں استاد شاگرد، مرد عورت، طالب علم طالبہ، معلم متعلم، کوئی بھی ہے جو پڑھے ہے انہوں اگے پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اگے نہیں پہنچاواں گے اسی اس علم دا حق ادا نہیں کیتا۔ آکھو گے جی اگے پہنچانا ضروری کتے لکھی ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، کہہ دو صلی اللہ ہو۔ مینوں پتہ ہے تو انہوں تھکاوٹ پڑی ہوگی ہے، پھر بھی درود پڑھو تھکاوٹ اتر جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع دا میرے نبی نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما کے تے کی فرماندے نے؟ آپ فرماندے نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جڑے تھے موجود ہو میرا پیغام جنہاں نے سن لیا ہے، انہاں دی ذمہ داری ہے کہ مونا لوگاں تک پہنچا دیو۔ جڑے تھے موجود نہیں، جڑے حاضر نے انہاں دی ذمہ داری ہے غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ جڑے موجود نے انہاں دی ذمہ داری ہے غیر موجود لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے ایک اور فرمان ہے، آپ فرماندے نے جدے کول ایک آیت بھی قرآن دی موجود ہوئے، جدے کول میرا ایک فرمان بھی موجود ہوئے، انہوں چاہیے دے کہ انہوں اگے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ جنہوں ایک آیت بھی آمدی ہے، جنہوں ایک حدیث بھی آمدی ہے، اور دی ذمہ داری ہے کہ انہوں اگے لوگوں تک بھی پہنچائے۔ اور میرے رب نے قرآن دے اندر اس امت محمدیہ نو بہترین امت آکھی ہے، پر پتا جے اس بہترین امت ہون دی دلیل کی دیتی ہے؟ اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرمانتے ہیں تسی بہترین امت ہو، توانوں لوگاں واسطے کڈیا گیا ہے، توانوں لوگاں واسطے بنایا گیا ہے۔ ایک کنانوں رب نے آکھی ہے اس امت محمدیہ نو آکھی ہے اے دے اندر عالم بھی نے، اے دے اندر طالب علم بھی نے، اے دے اندر خطیب بھی نے، اے دے اندر غیر خطیب بھی نے، اے دے اندر مرد بھی نے، اے دے اندر عورتاں بھی نے۔ میرا رب فرماندا تسی سارے بہترین امت ہو، پر بہترین امت بنن واسطے تو انو کرنا کی پوے گا؟ اللہ کی کرنا پے گا؟ فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اگر بہترین امت بننا چاہتے ہو امر بالمعروف کرو، نہیں عن المنکر کرو، لوگاں نو چنگے کما دا حکم دیو، مندیاں کما تو منع کرو۔ اور اے دے اندر ہر بندے نے اپنی اپنی بساط دے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو آڈے کو جنہ کو علم درس سن کے، خطبے سن کے، وعدہ سن کے تو ساں اونا کو کم کرنا ہے۔ جیڑے طالب علم نے حدیث پڑھنے والے، قرآن دے ترجمے پڑھنے والے، اونا کو جنہ کو علم ہے اونا او دے مطابق عمل کرنا ہے۔ جنہ طالبات نے کتاب و سنت دی تعلیم حاصل کی تھی ہے اونا کو جنہ کو علم ہے اونا او دے مطابق عمل کرنا ہے۔ ہر بندہ امت محمدیہ دا، اور دیاری لگان والا مستری کیوں نہ ہوئے، دابڑا چکن والا مزدور کیوں نہ ہوئے، اور جناب چھلیاں بیچن والا ریڑی تے کیوں نہ ہوئے، کلفیاں بیچن والا ریڑی تے کیوں نہ ہوئے، کھوتی ریڑی تے سامان لد کے ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل کرنے والا کیوں نہ ہوئے، پروفیسر کیوں نہ ہوئے، دکاندار کیوں نہ ہوئے، تاجر کیوں نہ ہوئے، عالم کیوں نہ ہوئے، قاری کیوں نہ ہوئے، فاضل کیوں نہ ہوئے، مولانا کیوں
کیوں نہ ہوئے، عام کیوں نہ ہوئے، خاص کیوں نہ ہوئے، اعلیٰ کیوں نہ ہوئے، ادنا کیوں نہ ہوئے، ہر امتی محمدیہ دے ہر امتی دی یہ ذمہ داری ہے کہ جنہ کو او دے کل کتاب و سنت دا علم ہے، جتے بیٹھے اللہ تے او دے رسول دے پیغام نو اگے لوگاں تک پہنچائے۔ جب تک ایک کم نہیں کرو گے تسی بہترین امت نہیں بن سکتے۔ بہترین امت بنن واسطے ضروری ہے امر بالمعروف کیتا جائے، نہی عن المنکر کیتا جائے۔ اور جیڑی اے جماعت ہے، جس جماعت نے 2-2 3-3 4-4 5-5 6-6 سال اپنے گھٹنے ٹیک کے کتاب و سنت علم حاصل کیتا ہے، اینا دے متعلق میرے رب کی اند ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ پڑھ کے گال نہیں دینا، پڑھ کے ضائع نہیں کر دینا، بس بخاری شریف پڑھ لئیے، ہن بخاری نو ٹھپ کے رکھ دیو، ہن بخاری دے تے مٹیاں پہن گیاں، ہن بخاری تے کٹے پہن گئے، ہن بخاری جتھے پئیے او سلماری نو جالے لگن گے، انہوں کسے ویکھنا ہی نہیں، انہوں کسے پوچھنا ہی نہیں، ان جڑی مشکات پڑھی ہے بس بند کر کے رکھ دیو، بلکہ انہوں مدرسے دے آؤ، ساڑھے ہن کم دی نہیں رہ گئی، انہوں کوئی اور پڑھ لوے گا۔ اور نانا میرے دوستو، نانا میریو بیٹیو بہنوں، اے کم نہیں کرنا۔ آج جڑا علم تسا حاصل کیتا ہے، قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے، حدیث دی تعلیم حاصل کیتی ہے، اے مرتے دم تک تو آٹے نال جانی چاہی دیئے، اے قبر وچ بھی تو آٹے نال جانی چاہی دیئے، کیونکہ تو آٹی اللہ نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے۔ آج چوتھے پارے رب نے لکھے ہے نا، اللہ فرماندن ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماندے نے تو آٹے بھی جو ایک امت ایسی ہونی چاہی دیئے، تو آٹے بھی جو ایک جماعت ایسی ہونی چاہی دیئے۔ او لاہور دے رہن والے ہو، سجیوں کا بیان والے ہو، اللہ مینو توانو کہہ رہے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تو آٹے بھی جو ایک جماعت ایسی ہونی چاہی دیئے جدا دن رات کم یہ ہوئے، دن رات ذمہ داری یہ ہوئے، اللہ کیڑا کام انہوں نے کرنا چاہی دے، فرمایا یدعون الی الخیر، کرانچ بے کے بھی لوکاں نو خیر وال بلان، مسجداں وچ بھی لوکاں نو خیر وال بلان، رستیاں وچ بھی لوکاں نو خیر وال بلان، گھر وچ بھی لوکاں نو خیر وال بلان، سسرال وچ بھی لوکاں نو خیر وال بلان، پیکیاں تے آ کے بھی لوکاں نو خیر وال بلان، یدعون الی الخیر، جتھے موقع ملے خیر وال لوکاں نو دعوت دین، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جتھے بھی موقع ملے امر بالمعروف کرن، نہیں عن المنکر کرن، چنگے کمہ دا حکم دین، مندیاں تو منع کرن۔ اللہ جدو اے سارے کم اللہ اے لوگ کرن گے، پھر اینا دے متعلق تو اللہ کی اینا دا نتیجہ بیان فرمایا ہے، اینا نو انجام کی ہوئے گا، اینا نو انعام کی ملے گا، فرمایا اولئک هم المفلحون، اے لوگ جڑے نے کتاب و سنت دی دعوت دین والے، لوگاں نو خیر وال بلان والے، امر بالمعروف کرن والے، نہیں عن المنکر کرن والے، یہی لوگ دنیا و آخرت دے اندر مفلحون نے، کامیاب نے، کامران نے۔ اے ذمہ داری ہے میری تواڈی، جیڑا قال اللہ ہو قال الرسول پڑھے ہے آپ بھی عمل کرنے آگوں لوگاں تک بھی پہنچانا۔ آرہ جیڑے پائیے تھے بیٹھے ہو، اگر اینا چو کوئی بیٹیاں دے والدین نے، کوئی بیٹیاں دے پائی نے جنہ آج سند فراغت حاصل کیتی ہے، میں درخواست کرانگا خدا واسطے اگر اینا بیٹیاں نو پڑھایا ہے تو اینا نو ایسے مواقع مہیا کرو کہ اے اللہ دا دین اگے لوگاں تک پہنچا سکن، لوگاں دیا بیٹیاں تک اس تعلیم نو منتقل کر سکن، تاکہ شمع نل شمع روشن ہوندی جائے، اور انشاءاللہ اساں اس دیوے نو بجھن، بولو کہ تسی بجھائے بیٹھے ہو، اساں کتاب و سنت اس دیوے نو انشاءاللہ بجھن نہیں دینا، کہو انشاءاللہ۔
مردے دم تک اسی کتاب و سنت دی دعوت دین دے رہاں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دے رہاں گے۔ ایک بات تیسری سے آخری، اسی الحمدللہ اللہ دی رحمت نال مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اساں اے تہیا کیتا ہے کہ ہر کتاب و سنت دے خلاف اٹھن والے فتنے دا مقابلہ اساں کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ تسی ساڈے نال، اور کتاب و سنت دے خلاف اٹھن والے ہر فتنے دا مقابلہ کرنے واسطے تسی ساڈے نال ہو۔ پھر میں ایک فتنے دی نشاندہی کر لگا۔ میں اپنے جماعت دے احباب کے انہاں دنوں دے اندر متعدد افراد کے اس بات دی درخواست کی تھی ہے، اج بھی رستے چاہندیاں سفر اپنے ساتھیوں میں کہہ رہا سا کہ آ کم جڑا صرف اہل حدیثاں نے کرنا ہے، حضرت شیخ صرف اہل حدیثاں نے کرنا ہے، کسے دوجے نہیں کرنا۔ فقہ حنفی والے جڑے نے انہاں دا سارا زور فقہ شریف کا دے دے سارے بولو، اگر تو اڈے جو موجود ہے میں وہ بدخوئی نہیں کر لگا، حقیقت بیان کر لگا۔ فقہ حنفی والے چاہے وہ دیوبندی پائی نے چاہے بریلوی پائی نے، انہاں دا سارا زور ہوندا کا دے تے فقہ شریف تے، انہاں دا موضوعی فقہ شریف ہے۔ اہل تشیع جڑے نے او ساڈیاں انہاں قرآن و حدیث والیاں چیزاں نو تسلیم نہیں کرتے، انہاں دی حدیثیں وکھریاں نے، انہاں دی سندیں وکھریاں نے، انہاں دی کتاباں وکھریاں نے، انہاں دے علم ہی وکھرے نے، اس واسطے انہاں دا بھی یہ شعبہ نہیں، ساڈے حنفی پائیاں دا بھی یہ شعبہ نہیں، یہ شعبہ تے صرف حدیث پڑھن پڑھان والے دا، جنہاں دا تعلق حدیث نال ہے، جنہاں دے مدارس دے اندر پہلے سال آن والے بچے نو بلوغ المرام پڑھائی جاندی ہے حدیث دی کتاب، دوسرے سال مشکات المصابی، تیسرے سال سنن نسائی، چوتھے سال ابو داود، ترمذی، پھر ابن ماجہ، پھر مسلم، پھر بخاری، پھر موطا امام مالک، یہ ساریاں کتاباں انہاں 70 سالاں دی اندر جنہ مدارس وچ انہاں طالب علماں نو اول تا آخر پڑھائیاں جاندیاں نے، اور پھر مدارس دے اندر تقریبات ہوندیاں نے، کسے مدرسے تقریب مشکات المصابی ہو رہی ہے، کسے مدرسے تقریب سنن نسائی ہو رہی ہے، کسے مدرسے تقریب سنن ابی داود ہو رہی ہے، کسے جامعہ دے اندر تقریب سنن ترمذی ہو رہی ہے، کسے جامعہ دے اندر تقریب سنن ابن ماجہ ہو رہی ہے، کسے جامعہ دے اندر تقریب موطا امام مالک ہو رہی ہے، کسے جامعہ دے اندر تقریب صحیح المسلم ہو رہی ہے، کسے جامعہ دے اندر تقریب صحیح البخاری ہو رہی ہے۔ آج جمعے تھے بھی ہوئی ہے، اے حدیثاں پڑھن پڑھان والا اگر کوئی طبقہ اس کائنات دے اندر ہے، رب کائنات دی قسم وہ طبقہ اہل حدیث ہے۔ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اہل حدیث۔ اہل حدیثاں دے مدرسے دے پہلی کلاس تو لے کے آخری کلاس تک ہر سال حدیث دیاں کتاباں پڑھائیاں جاندیاں ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھائی جاندی ہے، چونکہ حدیث نال تعلق اہل حدیثاں دے، اس واسطے ایک فتنے دا میں ذکر کر لگا جیدہ تدارک بھی صرف اہل حدیث ہی کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ جو ہے نا دے، شغل جو ہے نا دے، کم جو ہے نا دے، وہ فتنہ کیڑا ہے؟ وہ ہے فتنہ انکار حدیث۔ فتنہ بولو بولو فتنہ، اچھی بولو فتنہ۔ ٹی وی ہوتے ایک جوید گامدی نامی بندہ ہوندہ ہے، بڑے لوگوں دے فین نے، تو سامی کدھرے ہوتا نام کو لیا چکیا سنیا ہوئے گا، حدیث دا منکر ہے۔ سوشل میڈیا تے غلام محمد پرویز نامی ایک آدمی دے بڑے کلپ موجود نے، اور او دے نام دے پرویزی فرقہ پاکستان دے اندر موجود ہے، منکر حدیث نے حدیث دا انکار کر دینے۔ اسی طرح ایک چکڑالوی فرقہ اس دنیا دے اندر مارد وجود وچ آیا، جڑے منکر حدیث نے انہاں سارے دا کہنا ہے وے کہ قرآن کافی ہے، حدیث دی ضرورت ہے۔ بولو نہیں، حدیث دی ضرورت ہے۔ اور بولو، میں تو انہوں گل سمجھانی چاہنا، حدیث دی ضرورت ہے نہیں، قرآن کافی ہے۔ حدیث دا انکار کر دیا
میرے نبی دے معجزات دے منکر ہو گئے، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو ملائکہ فرشتیاں دے جناب او منکر ہو گئے، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو معجزات نبوی دے منکر ہو گئے، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو معراج النبی دے منکر ہو گئے، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو انہوں نے نماز دا انکار کر دیتا، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو زکات دا انکار کر دیتا، حدیث دا انکار کرن دی وجہ تو اور کئی معاملات دا انہوں نے انکار کر دیتا۔ منکرین حدیث اے فتنہ پھیل رہا ہے، کالجاں دے اندر پھیل رہا ہے، یونیورسٹیاں دے اندر پھیل رہا ہے، سکولاں دے اندر پھیل رہا ہے، فردن لوگاں تے محنت کیتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا دے ذریعے، پرنٹ میڈیا دے ذریعے، ٹی وی دے اوپر آ کے اس جناب فتنے نو پھیلایا جا رہا ہے، اور نوجواناں دے دلاں دے اندر انہاں دے ذہناں دے اندر شکوک و شبہات پیدا کیتے جا رہے ہیں۔ او جی حدیث تے 250 سال بعد آئی ہے، اے حدیث دا تے وجود ہی کوئی نہیں سی، کوئی آمد ہے ویکھو جی ایک گل ایک بندے کو دوجے کو جائے، تیجے کو جائے، چوتھے کو جائے، گل ہی بدل جاندی ہے۔ ایک نبی پاک دی گل 1400 سال بعد ساڈے تک اصل حالت وچ کیویں رہ سکتی ہے؟ کوئی حدیث موجود نہیں، اے سب بات تے مولویاں نے گلاں کٹھیاں کیتیاں نے، انہاں 250 سال بعد جمع کیتیاں نے، انہاں بیچارے جاہلاں نوں پتہ نہیں لگا۔ ایک ہوندا ہے کتابت حدیث، ایک ہوندا ہے تدوین حدیث۔ کتابت حدیث دا معنی لکھنا، کتابت حدیث دا معنی کی؟ حدیث نو بولو بولو، حدیث نو بول چھڑو، حدیث نو۔ تدوین حدیث دا مطلب ہے حدیث نو کتابی صورت ہے جمع کرنا۔ اصل دی اندر کتابت حدیث میرے نبی دی حدیث رسول اللہ علیہ السلام دے دور وچ آپ دے سامنے لکھی جاندی سی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی بڑیاں حدیثاں بیان کیتیاں نے، اور حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے آندے انہاں بھی بڑیاں بیان کیتیاں نے، پر او لکھ دے سن میں لکھدا نہیں سن، او لکھ دے سن تے میں لکھدا نہیں سن۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا ایک واقعہ ہے، ایک صحابی احادیث لکھ دے سن، وقت چونکہ بڑا زیادہ ہو گیا میں مختصر بات کر رہا ہوں، حدیث لکھ دے سن، لوکاں کیا تو کی لکھدا رہنا ہے؟ نبی پاک کدی غصے دی حالت وچ ہوندے نے، کدی آپ خوشی دی حالت وچ ہوندے نے، تو ہر گل لکھ چھڑنا، انہاں لکھنا بند کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے 2-4 دن ویکھیا لکھدا نہیں، آپ نے فرمایا بھائی تو لکھدا نہیں؟ آکھن لگے اللہ دے رسول مینوں ساتھیاں آکھیا ہے نبی پاک کسے لے کسی حالت وچ ہوندے نے، کسے لے کسی حالت وچ ہوندے نے، اس واسطے ہر گل نہ لکھیا کر۔ آپ نے فرمایا لکھیا کر، اللہ دی قسم اس محمد دی زبان چو جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے۔ پتہ لگا میرے نبی دے زمانے وچ آپ دے سامنے حدیث لکھی جاندی سی، اج اے بات کہہ کے حدیث دا انکار کیتا جاندا ہے کہ حدیث دے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، غلط بات ہے۔ میرے نبی دے دور دے اندر حدیث لکھی جاندی سی، کئی ایسے صحیفے موجود نے جڑے میرے نبی دے دور وچ لکھے جاندے رہے، او صحابہ نے احادیث میرے نبی دیاں لکھ لے کے کٹھیاں کیتیاں، ہاں اونوں کتابی شکل بعد وچ دتا گیا ہے، لیکن لکھی میرے نبی دے دور وچ جاندی سی۔ ایک گل میں تانوں تاں سنائی ہے، کوئی منکر حدیث تانوں اے آکھے کہ جناب نبی پاک دے دور وچ حدیث نہیں سی لکھی جاندی، انہوں آکھو جاہلا تینوں پتہ نہیں، تو بے علم ہے، علم والیاں دے کول بیٹھ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کول بیٹھ، کتاب و سنت طالب علماں کول بیٹھ، اور تینوں دسن گے کیڑے کیڑے صحابی میرے نبی دے دور وچ آپ دے سامنے بیٹھ کے حدیث لکھ دے سن۔ اور لوگوں اے فتنہ انکار حدیث بڑے شد و مد نال پھیلایا جا رہے ہیں۔ اساں اہل حدیثاں نے، اہل حدیث دے طالب علماں نے، اہل حدیث دی طالبات نے، اہل حدیث دے معلمین نے، اہل حدیث دی معلمات نے انشاءاللہ اس انکار حدیث دے فتنے نو اللہ دی رحمت نال ختم کرنا ہے۔ کہو انشاءاللہ، دج کے کہو انشاءاللہ۔
اور اساں اللہ دے رحمت دے نال اس دنیا دے اندر حدیث دا گلگلہ مچانا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بستی دے اندر، ہر علاقے دے اندر، ہر شہر دے اندر، ہر محلے دے اندر، ہر مسجد دے اندر، ہر مدرسے دے اندر، گلی گلی، کوچا کوچا اساں اس بات نو عام کر دینا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ غسل دا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ وضو دا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ نماز دا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ زکات دا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ حج عمرے دا ہوئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسئلہ جناب جہاد دا ہوئے، مسئلہ سیاست دا ہوئے، مسئلہ ریاست دا ہوئے، مسئلہ عبادت دا ہوئے، مسئلہ حکومت دا ہوئے، مسئلہ تبلیغ دا ہوئے، مسئلہ تعلیم دا ہوئے، مسئلہ غمی دا ہوئے، مسئلہ خوشی دا ہوئے، وہ کیڑی بات ہے جڑی رسول اللہ کو نہیں مل دی؟ میرے نبی نے ہر لمحے دے اندر، زندگی دے ہر موڑ دے اندر اپنی امت دی رہنمائی کر دیتی ہے۔ آؤ آج تہیا کرو، اسائی انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ دا گلگلہ مچا کے رہاں گے انشاءاللہ، اور انکار حدیث دے فتنے نو انشاءاللہ دبا کے رہاں گے۔ کہو انشاءاللہ، وہ ایک کام کرو گے انشاءاللہ۔ اور میں تو انو صرف ایک ٹچ دینا چاہنا کہ اے حدیث میرے رب نے اپنے نبی نو عطا فرمائی ہے۔ آنکھوں کے کتے لے گیا؟ قرآن میں لکھی ہے، آوازم دی اللہ فرمانتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مومنہ تے احسان کیتا ہے، انہاں دے اندر ایک رسول انہاں وچوں مبعوث کر دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کی کردے نے؟ فرمایا انہاں دے اوتے اللہ دیاں آیتاں تلاوت کردے نے، انہاں نو پاک کردے نے ہر قسم دے کفر شرک تو، ہر قسم دیاں غلاظتاں گندگیاں تو انہاں نو پاک کردے نے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہاں نو کتاب بھی سکھاندے نے تے حکمت بھی سکھاندے نے۔ کتاب بھی سکھاندے نے تے بولو ستے ستے بولو کی سکھاندے نے؟ حکمت سکھاندے نے۔ کتاب تو مراد قرآن، کتاب تو مراد ذرا گونج پائے جائے، کتاب تو مراد، حکمت تو مراد، تمام مفسرین نے لکھیا حکمت تو مراد حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، دیگر قدیم مفسرین اٹھا کے دیکھ لو، حکمت تو مراد حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرا نبی قرآن سکھان واسطے بھی آئے نے تے حدیث بھی سکھان واسطے، اور حدیث جب تک نہ منو گے اس وقت تک قرآن بھی من سکدے نہیں من سکدے۔ حدیث دی حفاظت دی ذمہ داری بھی اللہ نے لئی ہے، ایویں قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری رب کو لے، ایویں حدیث دی حفاظت دی ذمہ داری بھی رب کو لے۔ اور میں پچھلے دنوں بھی لاہور دے اندر ایک جگہ گفتگو کر دیا، میں تے آکھیا ہے، میں کہا جڑے حدیث دے منکر نے آندے نے اسی حدیث نہیں مندے، انہاں نو کیا کرو کھوتے ذبح کر کر کے کھایا کرو۔ کی ذبح کر کر کے؟ گدھے، چلو گدھے کہہ لو، کھوتے نہ آکھو، پڑھے لکھے لوگ تسی ماشاءاللہ، چلو میں تے پنجابی ہوئے، گدھے کھاؤ۔ وہ جی کیوں؟ قرآن دے 3 پاریاں میں گدھے دی حرمت دا کوئی بھی مسئلہ نازل نہیں ہویا۔ گدھا حرام ہے، گدھا بولو، سارے بولو، اچھی بولو۔ قرآن میں کسی جگہ تے گدھے نو حرام نہیں آکھیا گیا۔ حدیث دے منکرانو چاہیے قرآن وچوں ثابت کرن کے گدھا حرام ہے۔ ہاں گدھا حرام ہے، کن نے حرام کیتا ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن گھریلو گدھیاں نو میرے نبی نے حرام کیتا ہے۔
کنے حرام کیتا ہے؟ سارے بولو کنے حرام کیتا ہے؟ تو حدیث نہیں مننی تے پھر ہن گدھا حرام کیویں ہوئے گا؟ حدیث نہیں مننی گدھا کیویں حرام ہوئے گا؟ حدیث نہیں مننی پنجیاں نال شکار کرنے والے پرندے کیویں حرام ہون گے؟ حدیث نہیں مننی پھر کام ہی کھایا کر، چیلا بھی کھایا کر، الا بھی کھایا کر، گدا بھی کھایا کر۔ حدیث نہیں مننی تو پاک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کیا ہے جدو تسی اپنی بیویاں کول جاؤ تو آٹے تے غسل فرض ہو جائے تو پھر تسی طہارت حاصل کر لیا کرو۔ ہن طہارت کیویں حاصل کرنی ہے؟ پورے قرآن میں جو طریقہ موجود کتھے لکھے ہے؟ بولو اور غسل دا طریقہ کتھے لکھے ہے؟ حدیث مننی نہیں تو غسل کیویں کریں گے؟ جیڑا حدیث نہیں منتا پلید ہے، بولو کی ہے؟ ناپاک ہے۔ حضرات اس صرف میں تو انہوں اشارہ کیتا ہے اساں انشاءاللہ حدیث نو مننا بھی ہے تے اگے لوکاں نو منوانا بھی ہے انشاءاللہ۔ آج جیڑیاں میریاں ماما پہنا نے حدیث پڑھی ہے انہاں دے بعد فرض ہے جتھے انہاں نو موقع ملے اہمیت حدیث ہوتے، حجیت حدیث ہوتے، حدیث دی ضرورتوں پر، حدیث دی اہمیتوں پر، حدیث دی حیثیتوں پر بیان کرن، درس دین۔ اور جتھے بھی کوئی ایسی عورت انہوں ملے جڑی غامتی تو متاثر ہوئے، پرویزی تو متاثر ہوئے، چکڑال بھی تو متاثر ہوئے، او دا باقاعدہ علاج کیتا جائے اور او دا ذہن اس گن تو پاک کیتا جائے، ان کتاب و سنت دے دلائل دے کے کتاب و سنت دا سمجھ پیروکار بنایا جائے۔ اللہ مینو تو انو سارے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ تسی دیکھو گے آن والے وقت دے اندر ایسے اینا دنہ دے اندر انشاءاللہ تسی دیکھو گے تو انو جگہ جگہ تے اللہ دی رحمت نال حدیث دا پیرا دیں دے، اہل حدیث نظر آن گے، حدیث دی حفاظت کر دے، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے ورکر نظر آن گے، جگہ جگہ حجیت حدیث دے چندے کر دے انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی دے خطبہ نظر آن گے، علماء نظر آن گے۔ اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دی اس گل تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو پیغام اگے کر کر پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہ بیٹیاں قرآن حدیث پڑھے ہیں اللہ انہاں دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرمائے۔ جنہ بیٹیاں بھائیاں نے پڑھے ہیں اللہ انہاں نو بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اس جامعہ نو، اس ادارے نو اللہ رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ اور اے دے جڑے سرپرست حضرت حافظ احمد اللہ صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہوں صحت والی نیکیاں والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دا سایہ انہاں اداریاں تے نہ طلبہ و طالبات تادر قائم فرمائے۔ اور جتنے بھی معلمین معلمات پڑھان والے سکھان والے اور پڑھنے والے جتنے بھی نے اللہ سب دیاں محنت کافشاں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔